الرحیم السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ مسلم لیگ نون کا مشترکہ ممبران پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ میاں نواز شریف سمیت مریم نواز اور جتنی نون لیگ کی سینئر قیادت تھی انہوں نے اپنا خطاب کیا۔ ہم اپنے جرنلسٹ دوست جو میرے بیٹ فیلو بھی ہیں یہاں پر صبح سے لے کر موجود تھے۔ یہ پروگرام ختم ہونے تک ان کی رائے بڑی معتبر ہوتی ہے تاکہ آپ کو اصل حقائق بتائے جا سکیں کہ آخر ان کا موٹیو کیا تھا، اور کیا واقعی مسلم لیگ نون نے جو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤ یا تصادم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ابراہیم لکی بھائی ہمارے ساتھ پہلے موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ ابراہیم بھائی، سب کے خطابات آپ نے سنے، کیا فیصلہ کر لیا مسلم لیگ نون نے؟ جی بالکل، جو ہے میاں محمد نواز شریف نے جو ہے ڈو اینڈ ڈائی کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ میاں محمد نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جو نیکسٹ 2023 والا الیکشن ہے، اگر اس سے قبل اگر ان کی پارٹی موبلائز نہیں ہوتی، اصل میں ان کی بقا کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی بقا کا معاملہ ہے۔ اگر مسلم لیگ نون 2023 میں پبلک کو اٹریکٹ نہیں کر سکی تو پھر مسلم لیگ کا جو فیوچر ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے میں، وہ بہت مخدوش ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، پارٹی کو موبلائز کیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ یکجا ہوئی ہیں، اور اس وقت جو ملک کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، بالخصوص عوام کا ایک ہی نقطہ ہے، وہ ہے مہنگائی نہیں ہونی چاہیے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی میکانزم ہے، پٹرول میں کی قیمتوں کا جو ہے نا، آپ کو پتہ معاملہ سارا ہماری پوری اکانومی پہ جاتا ہے اور گراس روٹ تک اس کا ایشو جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے جب تک یہ پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہوگی، حکومت پر چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے پریشر نہیں ہوگا، تو عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ جی بالکل، اکرام راجہ ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں، اکثر پولیٹیکل ایونٹس پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اکرام راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ باتیں تو وہ ساری پرانی تھیں، جتنے بھی خطابات ہوئے، آپ کو لگا کہ مسلم لیگ نون کے قائد سمیت جو دیگر سینئر قیادت تھی انہوں نے کوئی آئندہ آنے والے دنوں کا ماحول بتایا ہے یا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی کنفیوژن ہے پالیسی میں۔ پہلے تو جو 16 اکتوبر کا ایک جلسہ ان کا گجرانوالہ میں ہونے جا رہا ہے، بنیادی طور پر یہ اگر ہم تجزیہ کریں اس کا، تو یہ اسی کے لیے ایک موومنٹ سی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف یا پارٹی لیڈرشپ کوشش کر رہی ہے کہ جو پبلک انگیجمنٹ ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے۔ ایک بڑا گلہ تھا جو ٹکٹ ہولڈرز تھے یا جو ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے۔ آپ کو اگر محسن یاد ہو کہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے جو ملاقاتیں تھیں وہ بالکل بند کر دی تھی، ایک بڑا ریسٹرکٹڈ سا ماحول ہوتا تھا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کیسز میں چلے گئے تھے، پھر جیل میں۔ آج انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جب سے وہ منتخب ہوئے ہیں اور لگتا ہے انہیں کو شاید ان کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ بات بالکل ٹھیک تھی، اور یہی بات جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ان کو بلایا گیا تھا۔ پہلے تو گلے شکوے اور ناراضیاں جو ہیں، جیسے 5 ارکان پنجاب اسمبلی کے جو ارکان پارلیمنٹ تھے، وہ جو حکمران جماعت ہے اس طرف ان کا جھکاؤ تھا، وزیر اعلیٰ سے ملے اور پارٹی کے اگینسٹ کچھ ان کا بیانیہ ماضی میں بھی رہا، ہم سنتے تھے ان کو۔ تو یہ خطرہ میاں نواز شریف کو محسوس ہوا کہ جو پارٹی یہ نہ ہو کہ وہ جب اڑان بھریں تو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی نہ ہو۔ خطرہ موجود تھا۔ مریم نواز نے بھی بار بار کہا کہ عہد کرتے ہیں، اور نواز شریف نے بھی بار بار کہا۔ تو محسن، آج کی جو یہ میٹنگ ہے بنیادی طور پر یہ ایک کمٹمنٹ کو دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ کیا لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عام آدمی تو بعد کی بات ہے نا، پہلے جب ایم پی اے، ایم این اے، ٹکٹ ہولڈرز نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر موومنٹ کیسے ہوگی؟ تو آج یہ دراصل جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے انہوں نے ایک چیک اپ کال دی ہوئی تھی کہ ہم دیکھیں ذرا کیسا ماحول بنتا ہے، لوگ کتنے کمیٹڈ ہیں۔ جو حاضری ہے اس کو دیکھا جائے تو پوری آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، کافی ہے، خاصے لوگ ہیں اور میجورٹی یہاں پہ موجود ہے۔ لیٹس سی کہ جب یہ ماس موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور اگر دوسری طرف سے بھی کوئی پریشرائز کو ماحول بنتا ہے تو اس کے بعد کیسے۔ جی بالکل، یہ اکرام راجہ تھے۔ سلمان طارق بڑے آپ یہ کہہ لیں ینگ جرنلسٹ ہیں، بلاگ وغیرہ بھی لکھتے ہیں، ہمارے بیٹ فیلو ہیں، اور نوجوانوں کی رائے ہمارے لیے بڑی معتبر ہوتی ہے کیونکہ سب ورکنگ جرنلسٹ ہیں۔ سلمان، نواز شریف نے اپنے خطاب کے دوران 2 ویڈیو کلپس جو ہے وہ دکھائے، ایک جسٹس شوکت صدیقی کا اور ایک بشیر میمن کا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہمارے کوئی سرکاری ملازم اپنے کرسی پر فائز ہوتا ہے تو تب اس کا ایمان نہیں جاگتا، لیکن جب کرسی سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا ایمان جاگ جاتا ہے۔ جب ہمارا کوئی سیاستدان اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ
ایک گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اپناتا ہے، لیکن جب اپوزیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ میں نے کشتیاں جلا دی ہیں. آج آپ کو پورے فنکشن میں کچھ ایسا تاثر ملا؟ مجھے تو یہ تاثر تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم میں کسی میں ایمان جاگا ہے تو وہ دوران ڈیوٹی جاگنا چاہیے، نہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد. کیا کہیں گے؟ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ دوران ڈیوٹی کسی کا ایمان جو ہے نا اس طریقے سے نہیں جاگتا. جب ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، جب اس کو عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ ہے اس کو اپنے سارے غم بھی یاد آتے ہیں. پھر اس کا غم کا مداوع کرنے کے لیے وہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں کسی پلیٹ فارم پہ جا کے اس غم کا اظہار بھی کروں، اس کے بارے میں بتاؤ بھی. یہ چند ایک مثالیں ہیں جس حوالے سے ویڈیوز آج کچھ دکھائی بھی گئیں اس آج کے ایونٹ میں. تو اس کے اندر بھی جن حضرات کی ویڈیوز دکھائی گئیں انہوں نے بھی وہ جو باتیں بتائی ہیں وہ اپنے عہدے سے فارغ ہونے کے بعد بتائی ہیں. عہدے میں رہتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسی نہ شکایت کی نہ ایسی کوئی بات کی. چلو ٹھیک ہے، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ عہدے میں رہتے ہوئے اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ جی ایک سرکاری افسر ہے وہ خیال رکھتا ہے اس بات کا کہ جی میں عہدے پہ براجمان ہوں تو عہدے پہ رہتے ہوئے میں ایسی بات نہ کروں، اس طریقے سے چلوں. لیکن ایٹ لیسٹ ایک ان کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ شکایت ہی درج کروا دیتے ہیں، اپنے محکمے میں ہی درج کروا دیتے ہیں، یا کسی محکمے میں جو ان کا متعلقہ محکمہ ہے انہیں کو ایک اپلیکیشن سینڈ کر دیتے ہیں کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس طریقے سے گورنمنٹ کی جانب سے. تو یہ کسی بھی شکل میں اپنی شکایات کو ایک لیگل وے میں بھی اس کا اندراج کروایا جا سکتا ہے. لیکن بشیر احمد صاحب جیسے ان کی بات ہوئی، ان کی ایک ویڈیو آئی، اب انہوں نے اس پہ الزامات لگائے بیسیکلی حکومت کے اوپر. تو ان الزامات کی لیگل حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت عہدے پہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس اس حوالے سے کوئی پروف ہے. اگر وہ اپنی سیٹ پر موجود ہوتے اور اس وقت انہوں نے کوئی اپلیکیشن یا اس طرح کی شکایت متعلقہ محکمے کو درج کروائی ہوتی تو پھر اس کی ایک لیگل حیثیت بن سکتی تھی کہ ایک سٹنگ عہدیدار نے، سٹنگ افسر نے اس طرح کی شکایت درج کرائی ہے. تو یہ بات ایک لیکن چلو علیحدہ ہو جاتی ہے کہ جی چلو اب وہ عہدے پر براجمان نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے باتیں بتانا شروع کر دیں. پھر بھی ان کے جو الزامات ہیں وہ خاصے سنگین ہیں اور اس حوالے سے حکومت کو نواز شریف صاحب کے خطاب سے آپ کو کیا لگا؟ نواز خواجہ آصف کا خطاب اگر ہم دیکھیں، شاہدہ خان عباسی کا، مریم نواز کا، ایون رانا ثناء اللہ کا. اچھا تھوڑی سی ہمیں یہ ہے کہ یہ فرنٹ لائن پر ان کے خطابات نہیں تھے. کیا 16 اکتوبر تک کے لیے انہوں نے اپنے اصل بیانات یا سٹیٹمنٹس روک کر رکھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہمیں ہومیوپیتھک سے بیانات اور تقاریر لگی ہیں. سٹیٹمنٹس اور تقاریر جو ہیں وہ وہی ہیں جو ریپیٹڈلی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے، ان کے قائد کی جانب سے، نواز شریف کی جانب سے پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے جو تقاریر کی جا رہی ہیں. سیم سٹیٹمنٹس ریپیٹڈلی وہی چل رہی ہیں، سیم ہی تقریر ہوتی ہے، ایونٹ نیا ہوتا ہے. مریم نواز کی آج تقریر کی بات کر لیں یا نواز شریف کی تقریر کی بات کر لیں تو انہوں نے وہی ساری باتیں دہرائی ہیں جو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں دہرائی تھیں. اور ان کے لیڈران نے بھی، مطلب ان کے جو شاہد خان عباسی ہیں یا خواجہ آصف ہیں، یا انہوں نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو وہ پہلے سے ان کی ایک لائن ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے تقریر کرنی ہے اور تقریر میں کیا کیا باتیں انہوں نے مینشن کرنی ہے. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے مینشن کرنا ہے، 2018 کے الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے بات کرنی ہے اور مقدمات کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جس سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، غریب بھوکا مر رہا ہے. یہ چند ایک باتیں ہیں جو ریپیٹڈلی کی جا رہی ہیں. اور 16 اکتوبر کو بھی جو جلسہ ہوگا اس میں بھی یہی باتیں ہوں گی. کوئی نئی بات نہیں نظر آئے گی کیونکہ انہوں نے جو باتیں کرنی تھیں وہ کر چکے ہوئے ہیں. اب کوئی نئی بات نہیں ہوگی. انہی باتوں کو اب جلسے کی یہ بھی شکل میں کلیئر نہیں ہوا، جیسا کل ہم مولانا فضل الرحمان سے سوال بھی کیا کہ آپ کو مسئلہ یا نون لیگ کو مسئلہ موجودہ عسکری قیادت سے ہے جو اس وقت موجود ہے، یا ریٹائرڈ قیادت سے ہے، یا ادارے سے ہے. اداروں کے درمیان تو کہتے ہیں ہم تصادم نہیں چاہتے، لیکن اصل جو پرابلم ہے اس کی نشاندہی بھی نہیں کرتے. یقیناً ایسا ہی ہے، نشاندہی نہیں کر پا رہے. اور اس وجہ سے جو عوام ہے جو ان کو سن رہی ہے، خواہ وہ اپوزیشن کو سن رہی ہے یا گورنمنٹ کو سن رہی ہے، اپوزیشن کی تقاریر بھی سن رہی ہے اور اداروں کی جب بھی بات آتی ہے تو عوام خاص طور پر ان کو سنتے ہوئے کنفیوز ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے معاملات، اور دوسری طرف ساتھ ہی وہ ان اداروں پر تنقید بھی کر دیتے ہیں. تو عوام اس میں کنفیوز ہو جاتی ہے کہ یہ اداروں پر تنقید کر رہے ہیں یا اداروں کی تعریف کر رہے ہیں. اب بڑا مبہم سا انہوں نے اپنی وضاحت اور ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جی ان سرکاری عہدیداران کے خلاف ہیں ہم جو آئین کی پاسداری نہیں کرتے، اور ان باقی جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ جو آئین کی پاسداری کرتے ہیں ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں. یہ ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایک مبہم سی اسٹیٹمنٹ ہے. اس میں سمجھ نہیں آتی اب عوام کو کیا پتہ کہ کون پاسداری کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. تو ایک مبہم سی اسٹیٹمنٹ ہے تو عوام تو نہیں جج کر سکتی کہ ہم نے یہ ہمارے لیڈران جس کو سلوٹ کر ہم نے کس کو سلوٹ کرنا ہے. ان کو نہیں پتہ. ان کو یہ کلیئر کٹ یہ بتائیں گے. اب کیسے بتائیں گے؟ سیاسی مفادات بھی بیچ میں آ جاتے ہیں.
مفاہمت کی پالیسیز بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ایک دروازہ مفاہمت کا تو کھلا رکھنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے نا. سیاستدانوں کے لیے سارے دروازے بند کرنا ضروری نہیں ہوتا. اگر سارے دروازے بند کر دیں تو ان کو ان لانگ ٹرم نقصان ہوگا. بہت سو کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے نام ہیں جو آج جن کا پاکستان کی سیاست میں نام ہی نہیں لیا جاتا، غائب ہو چکے ہیں منظر سے. تو ایک مفاہمت کا دروازہ تو کھلا رکھنا پڑتا ہے. اس وجہ سے ہی بار بار ایک مبہم سی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ جی ہمارے اوکے ہیں معاملات، تعلقات بہتر ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن باقی جو ہے باتیں ساری کی ساری آئندہ جلسوں میں اب کرنی ہے. جلسوں کا مقصد یہ ہوگا کہ انہی باتوں کو جلسوں میں عوام کے سامنے پھینکنا ہے اور عوام کو جوش دلانا ہے. بیسکلی جو سیاستدانوں کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ عوام میں ولولہ جگانا ہے، عوام کو متحرک کرنا ہے، ان کے اندر مومنٹم جگانا ہے، ایک تحریک کو متحرک کرنا ہے، تحریک پیدا کرنی ہے. اب وہ تحریک پیدا کرنی ہے انہوں نے جلسوں کے ذریعے. تقاریر تو بہت ہوگی، ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے تقریر پہ تقریر سن رہے ہیں، ہر لیڈر کی تقریر سن رہے ہیں. حکومتی لیڈر کی تقریر سنیں گے وہ بھی سیم اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے، چور ڈکیت سے وہ نیچے نہیں آتے. اپوزیشن لیڈروں کی ہم تقریر سنتے ہیں، وہ بھی 2018 کی دھاندلی، RTS بند ہو گیا، یہ ہو گیا، سیم اسکرپٹ ہے دونوں اطراف سے. لیکن اب اپوزیشن نے جانا ہے جلسوں کی شکل میں عوام کے. نواز شریف کو فوج الیکشن جتا دے جو عمران خان الزام لگاتے رہے ہیں، تو تب ادارہ یا کچھ جو ان کی پاسداری نہیں کرتے وہ ٹھیک، جب آپ کے اگینسٹ ہو جائے تو وہ برے. یہ سلمان لاسٹ میں مختصر سا بتا دیں اس میں. یہ تو ایک المیہ رہا ہے پاکستان کے 70 سالوں میں جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں، یہ ان کا المیہ رہا ہے. جب تک مٹھائی ملتی رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں بہت مزیدار ہے، جیسے ہی ان سے مٹھائی چھین لی جاتی ہے تو پھر وہ باہر جا کے تھو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ المیہ تو رہا ہے پاکستانی سیاستدانوں کا. ایک یہ کہہ لیں کہ کالا دھبا ہے کہ ان کے ایک دامن پہ ایک داغ لگا ہوا ہے کہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جی جب ان کو ایک نامناسب طریقے سے ان کو بہت سی چیزیں آفر کی جاتی ہیں تو وہ بخوشی قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب ان سے وہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں تو پھر ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جی یہ سب غیر آئینی ہے، یہ سب غلط ہے. بہت شکریہ سلمان کی، اکرام راجہ کی، ابراہیم لکی کی باتیں آپ نے سنی. جاتے جاتے میں 16 اکتوبر کے گجرانوالے جلسے کے حوالے سے آپ کو یہ خبر دے دوں کہ فی الحال جو ابھی ایک منصوبہ یا حکمت عملی بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ جلسہ کرنے دینا ہے، اور اس جلسے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آیا مریم نواز وہ مومنٹم گین کر پاتی ہیں یا عوام کو متحرک کر پاتی ہیں. اس کے بعد جو پلان بی ہے اس کے بارے میں سوچا جائے گا. تو بلاول بھٹو زرداری کی بھی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ 16 اکتوبر کو وہ گجرانوالہ کے PDM کے جلسے میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں. مولانا فضل الرحمان بھی کل تھوڑے سے ہمیں کنفیوز ہی دکھائی دیے. جہاں تک مریم نواز اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے بیانیے کا تعلق ہے تو باتیں ابھی تک صرف رپیٹ ہو رہی ہیں. گجرانوالہ کا 16 اکتوبر کا جو جلسہ ہے وہ آگے جو سمت ہے اس کا تعین کرے گا کہ عمران حکومت کا مستقبل کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ساری کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ صرف سینٹ کے الیکشن کے لیے ہے کہ اگر مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی یا پھر صدارتی نظام کی تو اس کا راستہ ہموار جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اگر مسلم لیگ نون اسمبلیوں سے استعفے دے دیتی ہے، پیپلز پارٹی استعفے دیتے ہیں تو وہ الیکٹور کالج جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا اور سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں گے. اور اگر سینٹ کے الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو پھر جو آگے حکومت کا سیٹ اپ جو کہا جا رہا ہے کہ پلان بی یا سی ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ ساری گیم یا مومنٹم جو ہے، یہ جو احتجاجی تحریکیں اور جلسے ہیں، یہ سینٹ کے الیکشن کو سبوتاج کرنے کے حوالے سے بھی ہیں. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.